کار رہنے کا. گھر کے اندر بند ہو کے اگر عورت سے نظر کی حفاظت کا ثواب ہے تو یہ دنیا اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہے؟ یہاں کون جائے گا بھائی؟ سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے, دنیا داری بھی ہوگی, نظر کی حفاظت بھی ہوگی. پھر بھی بد نظری ہوتی ہے, توبہ استغفار کرو یار. اس کی حفاظت کا ایسے طریقے اختیار کرنا کہ رہبانیت اختیار کر لو. پھر تو آج بھی جاؤ اٹلی میں, یونان میں ایسے شہر ہیں, پادری وہاں جا کے رہتے ہیں, کہتے ہیں چونکہ ہم شہر میں آئیں گے تو انٹی پہ نظر پڑ جائے گی, گناہ ہوگا, اللہ کا عذاب آنے کا خطرہ ہے, نکل جاؤ دنیا سے باہر, جا کے جنگلوں میں ٹائم گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے. سارے کام ہوتے ہوئے نظر کی حفاظت کرنی ہے, گناہ سے بچنا ہے. پھر بھی اگر ہو جاتا ہے توبہ کرو میرے بھائی, لیکن عضو معطل نہیں بننا, سست نہیں. مجھے زیادہ جو بیان میں کرتا ہوں نا دینداروں پہ سستی کے خلاف, پتہ ہے کیوں کرتا ہوں؟ میں رہا ہوں, صحیح ہے نا, اس لیے مجھے سستی پہ غصہ بہت آتا ہے کہ دین آپ کے اندر آپ کو, میں بھی سست ہوں. میں آپ لوگ بعض دفعہ بیان سن کے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنی ان کی لائف میں مینجمنٹ اور ایکٹیو ہوں گے, او ہو. ایسا نہیں ہے, ہم بھی آپ جیسے نیک لوگ ہیں, لیکن بات میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ میرے اندر بھی کوئی اگر برائی ہو تو اس کو ٹھیک کر دے. بات تو صحیح کرنی چاہیے نا, لوگوں کو گائیڈ تو صحیح کرنا چاہیے نا, چاہے آپ کے اندر وہ خوبی ہو یا نہ ہو. تو گائیڈنس میں یہی ہے کہ میرے بھائی دیندار بنو, اس کا مطلب عضو معطل مت بنو, سوسائٹی میں کارآمد بنو. میں اپنے شیخ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر خان کارآمد فرد تھے. ہمارے استاذ بتایا کرتے تھے, جب ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹمی دھماکہ کروایا نا, فرماتے تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں بھی بچی ہوئی ہیں, ہمارے پیر و مرشد جو لوگوں کو اللہ اللہ کرا رہے ہیں, اور ہماری داڑیاں پگڑیاں جو ہم ممبروں میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو, یہ اس کو جاتا ہے کریڈٹ. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی جاتے کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتے, سفید کرتا شلوار, اللہ, جب بات کرتے آپ ان سے اور اتنی تمیز پیدا ہو جاتی ان میں, احترام کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے, میں پوچھتا آپ کون ہیں؟ تمیز اتنی ہے. حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, پڑھتا کم ہوں, آگے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. خیر, نظر کی حفاظت کرتے ہو؟ نہیں. اس دن انٹی پہ نظر کیوں پڑی تھی آپ کی؟ اب وہ سارا ان کا مسئلہ کیا ہو جاتا, پورا دین کس میں آ کے کسی پہ نظر نہ پڑ جائے بس. پھر وہ خط لکھتے, حضرت آج میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, فیمیل ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی, نظر پڑ گئی, 10 روزے رکھو. بعض لوگوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ کل کائنات یہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نظر کی حفاظت کرو, ایسا نہ ہو جا کے جھانکنا تانکنا شروع کر دو کہ مفتی صاحب نے بولا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی نہیں ہے, صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی مسئلے ہیں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر اس طرح ہو جاتے, بیعت اور خلافت بھی مل جاتی ان کو, پھر ایک اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے, آلتی پالتی مار کے اور نصیحتیں کر رہے ہوتے, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے, پروگرام ہم سب کا اب تک بڑھ چکا ہوتا. یہاں نہیں ہم بیٹھے ہو. ان حالات میں جو پاکستان کو امریکہ بھی باپ بنا رہا ہے, ایران بھی باپ بنا رہا ہے, کسی کو مجبوری میں باپ بنایا جاتا ہے. اوریجنل باپ وہی ہوتا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو امریکہ پاکستان سے پیدا ہوا ہے, ایران پاکستان کا بچہ ہے, سب نے آج کس کو باپ بنایا ہوا ہے؟ پاکستان. یہ ایٹم بم کی وجہ سے بنایا ہوا ہے, اس سلسلے میں بنایا ہوا ہے باپ ہمیں, صحیح ہے نا. تو اس لیے خان پیر و مرشد سے بیعت بھی ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے اصلاحی تعلق کے لیے. اصلاحی تعلق کے لیے جب تک کسی کو پیر نہیں بناتے, اس زمانے میں اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. لیکن شریعت میں ہر چیز کی کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہ آداب ہے کہ اس پیر کے پاس بیٹھ کے آپ کو مل کیا رہا ہے. چند مخصوص چیزیں ہیں, اور سوسائٹی میں آپ کے اندر جو قابلیت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے, تو بھائی اس سے بہتر پھر کہیں اور چلے جاؤ. ایسے آدمی کو اپنا مینٹور بناؤ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہو. اور ہاں, گناہوں جو یہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں, اس کی طرف بھی توجہ, اخلاقیات کو بھی سدھارنے کا. لیکن اخلاقیات کو سدھارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ بیکار فرد بن جاؤ سوسائٹی کے, یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے. یہ رہبانیت ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. اچھا, ایک آخری بات کر کے بس, وقت تو پورا ہو گیا ہے, پھر یہ سوال جواب کے سیشن میں آخری بات کر دوں گا, ٹھیک ہے. اب میرا یہ بیان سن کے ایسا نہ ہو کہ اب کسی سے بیعت ہو تو اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں, ہمارے پیر صاحب میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. یہ تو بیعت ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں دیکھ کے بیعت ہوا جائے. اب جب ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں کہ بیعت توڑ کے کہیں اور چلے جاؤ, ایسے تو آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی کا خیال ہو کہ کسی سے بیعت ہونے کے بعد مجھ میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں, تو ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرے. وہ باقی جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے, اپنے پیر و مرشد سے جو اس کو روحانی فائدہ ہو رہا ہے, وہ فائدہ اس سے لیتا رہے. کیونکہ یہ جو اس طرح سے پیر بدلنے کی یہ بدعت ہے نا, عادت ہے, وہ پھر کہیں ٹکتا نہیں ہے. تعلق قائم رکھے, جو اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہے, اس کا احترام بھی کرے, اس کو عزت بھی دے. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ خرابیاں میرے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے.
یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے مینٹور سے, اپنے پیر اور مرشد سے اچھی چیزیں لینی چاہیے, اور اگر کوئی چیز اس میں اچھی نہیں ہے یا کوئی غلط چیز ہے تو ان کو نہیں لینا چاہیے. جی ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو قربانی کے مرحومین کے لیے قربانی کرتے ہیں, جی جانور میں حصہ لیتے ہیں, جی, تو مرحومین کا حصہ ڈالنا چاہیے؟ مرحومین کا بھائی مرحومین کے لیے ہمارے اہل حدیث حضرات کا میرا خیال ہے موقف یہ ہے کہ قربانی نہیں ہوتی, لیکن ہو جاتی ہے مرحومین کے لیے بھی. کسی کے لیے بھی کوئی عبادت کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے قربانی کے کیے تھے, ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی قربانی ہو جاتی ہے. ہوتی وہ اپنی طرف سے ہی ہے, لیکن اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے. اچھا تو صاحب دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل ماشاءاللہ حج کا سیزن چل رہا ہے اور دنیا سے حج تھوڑا مائک قریب کریں نا, حاجی جانا دنیا سے شروع بھی ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک اس طرف توجہ جو ہے نا وہ نہ ممبر سے بات کہی جا رہی ہے, اور جہاں تربیت ہوتی ہے حاجیوں کی, جی, وہاں دیکھا گیا کہ وہاں بھی یہ بات نہیں کی جاتی. اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ سنا یہ ہے کہ جس مسلمان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم, جی, تو اس کو اپنے علاقے کی مسجد میں بھی جانا منع ہے, کیونکہ وہ اس کا پاک نہیں ہوا. ہاں. اگر غسل کے فرائض نہیں معلوم تو وہ جتنا مرضی نہارے وہ پاک تو نہیں ہوا. جی. جب وہ پاک نہیں ہوا تو اس کو اپنے علاقے کی مسجد میں جانا بھی منع ہے. وہ حرم کیسے چلا گیا؟ تو اس کی لبیک, اس کا عمرہ, اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ ذرا اس کو واضح کر دو. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حج تربیتی گروپ ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو وضو اور غسل کے فرائض سکھا دیں. باقی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وضو کے غسل کے فرائض نہیں پتہ ہوتے ان کو, تو وہ غسل ساری زندگی انہوں نے صحیح کیا ہی نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے پھر تو ناپاک ہوں گے. تو غسل کے 3 فرض ہیں: منہ بھر کے قلی کرنا, نعمان بھائی خیریت سے ہیں تبھی ٹھیک ہے, منہ بھر کے قلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا جو نرم حصہ اچھی طرح سے بھیگ جائے, اور پورے جسم میں پانی بہا دینا. تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. وہ تبلیغ والے ایک جگہ گئے نا, ایک طالب علم سے پوچھا کالج کے لڑکے سے غسل کے کتنے فرائض ہیں, اس نے کہا 3. تبلیغ والے بڑے خوش ہوئے, ماشاءاللہ اس کے پاس تو بڑی نالج ہے. کون کون سے؟ اس نے کہا ایک بالٹی ہونی چاہیے, ایک مگا ہونا چاہیے, تولیہ ہونا چاہیے. یہ 3 فرائض ہیں. یہ ہم بچپن میں سنتے تھے تبلیغ والوں سے. تو منہ بھر کے قلی, ناک کے نرم حصے میں پانی, اور پورے جسم پہ پانی بہایا جائے. اور یہ کام کب کرنا ہے؟ پہلے ناپاکی کو دور کر لیا جائے, جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے صاف کیا جائے, اس کے بعد یہ 3 کام کرنے. ایک بات ہوتی ہے صاحب, جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہے وہ ہم بستری کرتا ہے وہی ناپاک ہوا. ایک نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہوئی, اس کا احتلام ہو گیا, تو وہ بھی تو ناپاک ہے. اس کے اوپر بھی وہی فرائض. جی جی بالکل, نائٹ فال ہونے سے بھی غسل اسی طرح فرض ہوتا ہے. آپ کے نوجوان بیان بہت سنتے ہیں, ان کو داڑھی رکھنے کی ترغیب دیں کہ یہ ضروری ہے, نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی بار میں ترغیب دے چکا ہوں, کئی بار میرے بیان میں ہر دوسرے دن بعد داڑھی کا آ رہا ہوتا ہے. ایک مشہور صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا اتنا کسی بھی فرقے کے زندہ اور مردہ عالم اور مفتی اور بزرگ کو نہیں آتا. یہ ایسے مبالغہ آ رہی ہے بھائی. یہ ڈاکٹر اسرار نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا, تو ان کے مریدین کیوں دعویٰ؟ اور ان کے مریدین کرتے بھی نہیں ہے دعویٰ, کچھ بے وقوف تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. ایک بنوری ٹاؤن کے مفتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکاری کے مسئلے پر مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے بٹھا دو, میں انشاءاللہ مفتی صاحب کو قائل کر دوں گا کہ سودی بینک اور اسلامک بینک میں کوئی فرق نہیں ہے. بنوری ٹاؤن کے جتنے بھی علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں, وہاں کے جتنے مفتیان کرام ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور رہا یہ مسئلہ کہ سامنے بٹھا دو, تو بنوری ٹاؤن کے تو پورے علماء کی پینل کی ایک کتاب چھپی ہے, پورے علماء کے یوں سمجھے کہ ایک جماعت نے وہ کتاب چھاپی ہے, وہ ہم نے پوری باقاعدہ پڑھی ہے, ایک ایک لفظ, اور اکیلے نہیں پڑھا, باقاعدہ پورے علماء کے گروپ میں بیٹھ کے اس کو, جب جس زمانے میں کتاب چھپی تھی, اور وہ بچیوں کی جذباتی ہوتی ہیں, چھوٹی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیتی ہیں, تو اس کو 2-4 دن ایسے ہی آرام سے 4-5 دن کے بعد دیکھو کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ بولے میں تو مذاق کر رہی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض دفعہ سیریس بھی کیس ہوتا ہے. تو اس پہ میں نے بولا کہ بیٹی روتی بھی آیا کرے تو ایک دم فوراً انسان پھولتا ہے, یہ کیا ہو گیا, میری بچی کی آنکھ میں آنسو, ٹین ٹین ٹین. پھر یہ میں نے اس پہ لوگوں نے کہا یہ بندہ ڈرامے دیکھتا ہے. بھائی یہ جو ٹین ٹین ٹڑن ہے نا, یہ پرانے زمانے کے ڈرامے نہیں آتے تھے, جو پرانے زمانے کے ڈراموں کا میوزک ہے. ہم نے بچپن میں ڈرامے دیکھے ہیں اڑوس پڑوس میں جا کے, وہ جو اس وقت کے ڈرامے ایسے تھے, کوئی عورتیں شری پردہ شروع کر دیتی تھیں وہ ڈرامے دیکھ کے. اتنے پازیٹیو ڈرامے آیا کرتے تھے, اتنے اچھے تو نہیں کہنا چاہیے, تھے تو ڈرامے ہی, لیکن بہرحال اس سے میسج اتنے اچھے ہوتے تھے. ایک فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا, خاندانی نظام دکھایا جاتا تھا. خیر غلط تو میں اس کو بھی صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن اب اللہ معاف فرمائے, دیکھ لیے بچپن میں تو اتنی چیزیں تو انسان کو یاد رہ جاتی ہے نا. وہ گبر سنگھ کا ملفوظ تو سب کو یاد رہتا ہے نا, کتنے آدمی تھے وہ تو جب آپ ٹک ٹاک پہ آج کل یہ چیزیں, آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھ رہے ہو پھر بھی ایک آدھ چیز ایسی آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا گبر سنگھ بوڑھا ہو گیا, تو اس نے اب پوچھا کتنے آدمی ہیں وہ, تو انہوں نے بولا 10 ہیں. کہہ رہا رہنے دے. پھر رہنے دے, جب تک جوان تھا تو جتنے بھی تھے مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو یہ جو ڈرامے میں آتا نا ٹین ٹین, یہ تو پرانا میوزک ہے بھائی. خیر تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. وہ ڈرامہ مجھے یاد ہے, وہ ارطغرل جب بہت چل رہا تھا, لوگوں نے بتایا ہم نے تہجد پڑھ لی ڈرامہ دیکھ کے, اور یہ ہو گئے. تو میں نے بھی ایک دن دیکھا, تو مجھ سے نہیں دیکھا گیا 10 منٹ سے زیادہ, کہ یار یہ تو باقاعدہ
इरादा करके टाइम जाया कर रहे हो आप, बाकायदा इरादा करके टाइम, एक तो होता है ना गैर इरादी तौर पे टाइम जाया हो गया, दोस्तों के साथ बैठे तो बैठते ही चले गए, तो ये तो बाकायदा इरादा करके, ये थोड़ा मुश्किल काम है, बाकायदा इरादा करके एक टाइम जाया करना। तो मैं नहीं देखता क्रिकेट के मैचेस वगैरह, लेकिन ये कि अगर आप फिल्मों से बच रहे हो, फोहश चीज़ों से बच रहे हो, तो मैच देख लिया तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ज़्यादा दिलचस्पी ना लो बस इन चीज़ों में। जिसके ये तो क्या लिखा हुआ है, जिस रील या मीम के बैकग्राउंड में सॉन्ग हो तो उसे शेयर करना जायज़ है अगर हमारा मकसद रील या, अबे उर्दू तो उर्दू में लिखा करो यार, रील या टेक्स्ट शेयर करना हो, सॉन्ग शेयर करना मकसद ना हो। देखो जो मीम में आपका मकसद सॉन्ग शेयर करना ना हो, लेकिन मीम शेयर करना क्यों मकसद है, उस मीम में कौन सी कोई ऐसी मुफीद चीज़ है, तो फिर तो ठीक है, फिर उसमें ये देखा जाएगा आपका मकसद सॉन्ग शेयर करना नहीं, आपका मकसद तो रील है और उसको भी चाहिए रील को फोकस करे। लेकिन अगर वो फजूल किस्म की रील है, कोई फ़ायदा वायदा नहीं है, तो फिर क्यों, उसमें सॉन्ग भी तो है ना, क्यों शेयर कर रहे हो, कोई सुनेगा फिर वो दूसरे गानों की तरफ जाएगा और बुराई में पड़ेगा। तो गैर ज़रूरी काम नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्ई तरकुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि वो लायानी कामों को छोड़ दे। इसी निजासत, ऐसी निजासत जो माफ़ है जैसे निजासत गलीज़ा 1 दिरहम से कम और निजासत खफीफ़ा 1/4 से कम। तो अगर ये कपड़े पर लग जाए तो क्या इसे धोना ज़रूरी है? अगर धोए बग़ैर इसे कपड़ों पर के साथ, अच्छा अगर बगैर धोए से बाकी कपड़ों के साथ धो लिया जाए तो क्या हुक्म है? बाकी कपड़ों के साथ धोएंगे तो फिर वो 3 दफ़ा कपड़ों को पानी बहा के पाक करना पड़ेगा, और अगर इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। जो नजासत है ना, हथेली की गहराई से कम हो तो माफ़ होती है। जैसे एक आध खतरा पेशाब का कपड़ों पे लग गया तो नमाज उसमें हो जाएगी, उसको धोना ज़रूरी, धो लें तो अच्छी बात है। कहीं थोड़ी सी चीटें हल्की फुल्की लग गई तो माफ़ है वो तो। और ये जो हलाल जानवर हैं इनका पेशाब नजासत खफीफ़ा है, हल्की नजासत है। इनका पेशाब अगर 1 दिरहम के बकदर भी लग जाए तो भी नमाज हो जाती है। जैसे ऊँट का पेशाब है, गाय का पेशाब है, बकरी का पेशाब है, दुम्बे का पेशाब है, ये पेशाब अगर कपड़ों पे लग जाए, जैसे चंद छींटें वीटें लग गई तो कुछ नहीं होता, बेहतर है धो लो, अच्छी बात तो यही है। लेकिन अगर नमाज पढ़ लेगा तो नमाज अदा हो जाएगी। इसमें यह है कि कपड़े के किसी उज़ुव के 1/4 पे, जैसे शलवार है तो 1/4 शलवार जब खराब हो जाएगी, यानी शलवार का 1 पांचा, उसकी बात हो रही है, एक हिस्सा शलवार का, या आस्तीन पे लग गई, वो पेशाब लग गया, तो 1/4 आस्तीन पे जब लगेगा तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उससे कम मुआफ है, क्योंकि हलाल जानवरों का पेशाब कम दर्जे की नजासत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अलबत्ता मुर्गी जो है ना, उसकी बीट बहुत सख्त नापाक है, बहुत गलीज होती है वो, तो वो उसके में यही है कि वो 1 दिरहम से कम तो माफ़ है, 1 दिरहम के बकदर फिर उसमें नमाज नहीं होगी। मुफ्ती साहब, एक लड़की को इसके शोहर ने तलाक दी, तलाक के बाद वो इद्दत नहीं कर रही, वो जॉब करती है, इसको समझाया गया कि तुम पे इद्दत बनती है, वो कहती है मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लड़की अकेली है, माँ बाप हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है? अगर उस लड़की की कफालत करने वाला कोई है, उसके भाई या बाप वगैरह मौजूद हैं जो उस पर उसकी कफालत कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए जॉब इद्दत के दौरान घर से निकलना जायज़ नहीं है। और ये कहना कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, तो बाप और भाई पे लड़की बोझ नहीं होती, वो तो जिम्मेदारी है उनकी, वो जिम्मेदारी है उनकी। तो उसमें ये कहना कि मैं बोझ नहीं बनना चाहती कोई शरई उज़र नहीं है, शरीयत ने उन पे जिम्मेदारी डाली है। लेकिन अगर बाप और भाई नहीं है जिम्मेदारी उठाने वाले, या है ही नहीं, बाज़ लड़कियों के बाप फौत हो चुका होता है, तो फिर उसके लिए मजबूरी में जॉब जायज़ है, लेकिन फिर वो इस तरह से जॉब करेगी कि मुकम्मल पर्दे के साथ जाएगी, दिन के वक्त जाएगी, टाइम पे पहुंचेगी, और जॉब का टाइम ख़त्म होते ही सीधा घर वापस आ जाएगी, और इस दौरान कोई जीनत वो इख्तियार नहीं कर सकती, बिल्कुल सादा कपड़ों में जाएगी, बग़ैर मेकअप, बग़ैर जेवर के, और सादा कपड़ों में वापस आएगी। तो मजबूरी में फिर उसके लिए इतना जायज़ है। क्या बाप अपने बेटे को ज़्यादा शादियाँ करने की तरगीब दे सकता है? ज़रूरत नहीं है, मैं दे रहा हूँ सबको, सब मुसलमानों को मैं तरगीब दे रहा हूँ। इस मामले में मैं सबका बाप पहले से बना हुआ हूँ। बाप अपने बेटे को अलग से बिठा के तरगीब ना दे, उसकी वजह यह है कि मैं भी किसी को इंडिविजुअली तरगीब नहीं देता। आपने कभी नहीं देखा होगा मैं किसी बंदे को किनारे पे ले जाया गया और उसको मैं कह रहा हूँ तुम 2 शादियाँ करो। कुछ चीज़ें होल सेल के हिसाब से ठीक होती हैं, इंडिविजुअली किसी को आप तरगीब नहीं दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इसमें 2 बीवियाँ रखने का तप्पड़ है या नहीं है। किसी फ़र्द वाहिद के बारे में ये फैसला करना बहुत मुश्किल होता है कि ये अदल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चंद चीज़ें होती हैं, नंबर 1 दोनों बीवियों में बराबरी करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे नहीं पता होता। नंबर 2 बराबरी तो कर लेगा, लेकिन दूसरी शादी के बाद जो इस पे दबाव आएगा, उस दबाव को बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी तो एक मसला होता है ना। एक शख्स ने किसी खातून को दूसरी शादी के लिए पैगाम भेजा, फिर मुझे तरगीब दे रहे कि उसको समझा लें कि मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा मैं क्यों समझाऊं भाई,
اس خاتون کا پتہ چلا کہ وہ خاتون کہہ رہی مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کے طلاق دے دے مجھے. میں نے کہا اس خاتون کو ڈر ہے تو یہ ڈر دور کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے, اور یہ اس کا فیصلہ معتبر ہوگا کیونکہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں زیادہ اچھا فیصلہ کر لیتا ہے. وہ خاتون آپ کا کانفیڈنس چیک کر لے گی, اندازہ ہو جائے گا. پہلا اندازہ یہیں سے ہوتا ہے کہ بتا ہی نہیں رہا, چھپا کے کر رہا ہے, اسی سے وہ پتہ چل جاتا ہے یہ تپڑ نہیں ہے. کچھ لوگ ٹھیک ہے چھپا کے کرتے ہیں لیکن برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اس عورت کو کیسے پتہ چلے گا؟ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تو میں تو بالکل تھرڈ پارٹی ہوں, میں کہاں سے فیصلہ کر پاؤں گا؟ تو اس لیے کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تم کر لو, وہ یہ نہیں پتا ہوتا بھائی. یہ میں اپنے بیٹوں کو بھی نہیں کبھی نہ ارادہ ہے کہوں گا بیان سنیں جیسے سب سن رہے ہیں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. کیونکہ میں نے بیٹے کو کہہ دیا تو کر لے دوسری شادی, تو کر لے. وہ جب پھنسے گا نا گریبان کس کا پکڑے گا؟ وہ میرے گھر میں ابا تم نے پھنسوا دیا, میں مروا دیا ہمیں. تو کیونکہ اس میں 50 جوا ہے جوا ہے. یہ ٹھیک ٹھاک مسائل کھڑے ہوتے ہیں, پیڑے تم کھاؤ اور جب مسئلے آئے تمہارے اوپر تو آگے ہمارا گریبان پکڑو. کتنے لوگ ہیں یار, میں تو اب ملنا چھوڑ دیا میں نے. حضرت دوسری شادی کی ہوئی ہے, بھاگا ہوا ہے گھر سے آپ کے پاس آیا ہوا ہے, آپ کا بیان سن کے کی تھی. تو میں نے کہا میں اب اس کو رکھوں گھر میں, میں اس کو ڈپریشن کی گولیاں کھلاؤں؟ ایک آدھ کو تو میں نے کیا, لیکن میں کتنے لوگوں کو رکھوں گا؟ میرے پاس اتنی جگہ تھوڑی ہے, اور مجھے کون رکھے گا پھر؟ اور میں تو اس لیے بھی کسی کو نہیں رکھتا کہ مجھے کسی نے نہیں رکھا تھا. میں اپنا دکھڑا لے کے جب جاتا تھا نا دنیا کے سامنے, کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. شادی میں جو گواہ بنے تھے ان سے پوچھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حتیٰ کہ جس دن نکاح تھا جن دوستوں نے کہا تھا ہم بھی آئیں گے, عین وقت پہ انہوں نے بھی کم وقتوں نے دغا دی, بولے ہم نہیں آ رہے بھائی. بہانے کرنے لگے, کیوں؟ ان کو پتا تھا پکڑا گیا نا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے. تم بھی تھے, تم بھی تھے, تم بھی تھے, تم سب ملے ہوئے ہو. جب ہونے والی تھی نا تو جو میرے خاندان کے قریبی لوگ تھے, میرے سسر کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چلو یار اب یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. عین وقت پہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو میرے سسر نے بولا کوئی بندہ نہیں ہے بھائی, میں اپنی بیٹی کیسے پکڑا دوں تمہیں؟ تو جب میرے ساتھ یہ وہ بہرحال ہو گئی شادی, پھر بچے میرے اللہ کا شکر ہے. تو لیکن جب مجھے کسی نے نہیں پناہ دی, سب اجنبی بن گئے تھے, سب نے رخ پھیر لیا تھا. میں اپنے ایک استاذ کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت بہت ٹینشن میں ہوں, میں نے دوسری شادی کی ہے اور کہیں بھی سوسائٹی میں عزت کے علاوہ سب کچھ مل رہا ہے, عزت نہیں مل رہی. گھر والوں کے آنسو الگ, عجیب ماحول بنا ہوا تھا میرے گھر میں. بہنوں میں ماں والدہ اور بہنیں رو رہی تھی جیسے میت ہو گئی ہو. رونا چل رہا تھا میرے گھر میں, رونا کہ میت ہو گئی ہو. میرا کیا حال ہوا ہوگا. میں اپنے ایک استاذ کے پاس گیا, بڑے استاذ ہیں. میں نے کہا حضرت میں بہت ٹینشن میں ہوں, میں نے دوسری شادی کی ہے. اچھا وہ اپنے کام میں لگے, میں دیکھ ہی نہیں رہے نا, دیکھ ہی نہیں رہے. نام لینے میں کوئی حرج نہیں, مفتی ابو لبابہ صاحب کتنے ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے استاذوں میں سے ہیں, لگے ہوئے. میں نے کہا حضرت وہ پریشان, میرا خیال تھا میرے سسرال سے بات کریں, کچھ تھوڑا سا ان کو نرم کریں اور گھر والوں سے بات کریں وغیرہ وغیرہ, کو تھوڑا سا وہ لگے. تو مجھے کہتے ہیں وہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت وہ ایسا ہے کہ میں نے دوسری شادی کی. کہتے ہیں بعض لوگ شہد کے چھتے میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں. یہ کسی اور کو کہنے لگے طالب علم, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے اور پھر آ کے کہہ رہا ہے کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. آپ بتاؤ اس سے غم کم ہوگا یا بڑھے گا؟ پھر مجھے کہنے لگے ہم بے وقوف ہیں, ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ, صحت تم سے اچھی. میں 60 کلو کا تھا, اتنا باریک, بہت دبلا تھا. 2013 سے پہلے میں بہت دبلا ہوا کرتا تھا, وہ ماشاءاللہ ہیلدی تھے. کہا ہماری صحت تم سے زیادہ اچھی, ہمارے پاس وسائل تم سے زیادہ, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے بھائی. سنت پوری کرنے کا شوق کس کو پیدا ہو رہا ہے؟ آپ کو پیدا ہو. پھر کہنے لگے اب ساری زندگی گالیاں سننے کے لیے تیار ہو جائے. خیر میں نے بعد میں استاد جی سے کہا جب حالات بہتر ہوئے, میں نے کہا آپ نے تو کہتے ہیں میرا مقصد دوسری شادی کی نفی نہیں تھا, میرا مقصد ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر لیے تو رو نہیں. یہ نہیں کہ استاد جی یہ کیا ہو گیا, یہ نہیں ہے. اچھا میں جب منہ لٹک کے باہر نکلا, میں نے کہا یار یہ تو ہمارے ایک استاذ ملے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, مولانا حماد اللہ صاحب, آج کل وہ راول پنڈی میں ہوتے ہیں. انہوں نے جب میرے غمزدہ چہرے کو دیکھا نا, کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یار جو ہونا تھا ہو گیا, یعنی گویا کہ ہوا تو غلط ہے لیکن جو ہونا تھا ہو گیا. حلال کام ہے, حرام نہیں ہے, چلتا ہے یار. ایک ہلکا سا تسلی کا جملہ مجھے انہوں نے دیا تھا. لیکن ایک بات ہے, ان دنوں میں جو میں پھر رہا تھا نا, چند دن تو میں ٹینشن میں گیا, اس کے بعد پھر یہی ٹینشن نے میرے اندر حوصلہ پیدا کر دیا. میں نے کہا سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, اس کے بعد سے اب تک ایسی کی تیسی ہی کرتا آ رہا ہوں میں. کیا خیال ہے؟ بعض دفعہ انسان پہ کوئی بوجھ آتا ہے تو وہ اسے کمزور کر دیتا ہے, بعض دفعہ وہ اس کی بیماری آپ کے امیون سسٹم کو بڑھا دیتی ہے. لیکن ایک کام میں نے اس وقت خاندانی کیا تھا جو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو دوسری شادی کرتے ہیں, مجھ پہ اتنا دباؤ تھا نا کہ دونوں میں سے ایک کو چھوڑو, دونوں میں سے ایک کو چھوڑو. یہاں تک کہ بعض علماء نے بھی مجھے کہا کہ تمہاری ابھی نئی دوسری شادی ہوئی ہے, دوسری کو چھوڑ دو, ابھی چند دن گزرے ہیں نا, تو پہلی سے بچے بھی ہیں تو گھر بساؤ یار, ہو گئی غلطی تو. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا.
اور یہ میں آپ لوگ سے بھی کہتا ہوں. میں نے کہا مجھے مار کے قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے جلا دیں, میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو اس بیس پہ. ہاں کوئی خود مجھ سے علیحدگی مانگے وہ تو پھر میں لوگوں کو بیان میں کہتا ہوں جو بیوی نہیں رہنا چاہتی اس کو زیادہ روکنے کی کوشش کر لو تو اچھی بات ہے, نہیں بھی کرو تو بھی ٹھیک ہے. خیر وہ پھر میاں آپ کا اپنا مسئلہ, اپنے گھر کا مسئلہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بیوی ساتھ یعنی اس بیس پہ میں چھوڑ دوں تو میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بچے چھن جائیں گے, میں نے کہا بچے چھن جائیں, دنیا ادھر سے ادھر جائے. وجہ کیا ہے کہ میں نے اگر دوسری کو اس بیس پہ چھوڑ دیا نا تو دوسری کا باپ کیا کہے گا, بیٹا جب تپڑ نہیں تھا تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں اس کو ساری زندگی نظر نہیں ملا سکوں گا بھائی. میں نے کہا یہ بغیرتی نہیں ہوگی. تو میں جو ٹینشن میں ادھر جا رہا تھا اس لیے نہیں کہ ایک سے جان چھڑوائیں, کام تو ہو گیا اور مجھے یہ بھی اطمینان تھا کام خاندانی ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہوا ہے. اپنے عمل پہ مجھے ندامت نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ اب یہ ٹھیک تو ہوا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا کیسے جائے. وہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے کے لیے تیار نہیں تھا, کام تو ٹھیک ہوا تھا. تو اس پہ مجھے ندامت نہیں تھی کیونکہ مجھے اتنا کانفیڈنس تھا کہ یہ میں لوگوں سے کہتا کام تو ایک ہی نیکی کا مجھ سے زندگی میں ہوا. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی اتنا اچھا نیکی کا کام. نماز تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے ہم نے کون پڑھ کے کون سا تیر مار دیا. زکوٰۃ بھی سبھی دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑے بہت صدقہ خیرات بھی سبھی کر لیتے ہیں, ہم بھی کر لیتے ہیں. تو کام تو یہی ہوا ہے. تو میں نے کہا پھر تھوڑے دن میں نے کہا ایک اور ہو جائے, کیا خیال ہے. امیون سسٹم تو اس وقت تک بوسٹ ہو چکا تھا نا, پھر ہم نے ایک اور کر لی. پھر اتنا امیون سسٹم بوسٹ ہو گیا تھا کہ پھر ایک اور کر لی. اب اللہ نے اجازت پابندی لگا دی, ورنہ امیون سسٹم پہ ہی چلنا شروع ہو گیا تھا میں. تو اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کمبخت مجھ میں تو اللہ نے یہ کانفیڈنس پیدا کیا تھا نا. میں نے کہا ہو گئی تو ہو گئی, ریورس نہیں ہوگا یہ عمل, اور کر کے بھی چھوڑوں گا کیونکہ یہ سائیڈ ایفیکٹ شادی سے پہلے بھی آنا شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا کروں گا ضرور میں, کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ یہ کام ایسا ہے میں نے نہیں کیا تو پھر کون کرے گا. یہ تو میں تو سمجھا رہا ہوں لوگوں کی, کتاب لکھی ہوئی تھی میں نے, میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا. لوگ کہیں گے تو آپ جب ڈر گئے تو ہم بھی تو اسی وجہ سے نہیں کر رہے. شادی تو ہوگی بھائی, کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. جو سوسائٹی میں خواتین کے حالات ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ. تو جب حل نہیں ہوتا تو کام کیا جاتا ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کام خاندانی ہے بھائی, کرنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ میں ان کو بولوں آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. یہ میں ہول سیل کے حساب سے بتاؤں گا, سب مسلمانوں نے کرنا ہے. اب کس میں کتنا تپڑ ہے یہ وہ خود بہتر جانتا ہے, وہ میں نہیں کہوں گا. میں انڈیویجولی کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ بھی کرو, آپ بھی کرو, آپ بھی کرو. وہ بھائی اس کا اپنا حساب ہے. تو اس لیے باپ اپنے بیٹے کو خود کہے دوسری شادی کر, یہ ٹھیک نہیں ہے. کرنا ہوگا کر لے گا, نہیں ہمت ہوگی تو آپ کہہ کے اس کو پھنسوانے کی کوشش مت کرو, کیونکہ اس کے لیے حوصلہ بہرحال چاہیے. اور اللہ نے بھی قرآن میں جو خطاب کیا ہے نا مردوں کو کیا, ان خفتم اللہ تعدلوا, تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے تو پھر 2 شادیاں مت کرو. تو اللہ نے اس شوہر کو کہا ہے کہ تمہارے اندر, کیونکہ وہی فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا پیر صاحب کو کہ تمہارے مرید کے اندر حوصلہ نہیں ہے تو مرید کو منع کرو. بھائی مرید میں حوصلہ ہے یا نہیں ہے وہ خود فیصلہ کرے گا. گورنمنٹ کو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ لوگوں کے لیے قوانین بنا دیں کہ یہ عدل نہیں کر سکتے لہذا اللیگل کر دیا ہے ہم نے. نہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ ہر شخص خود فیصلہ کرے گا کہ میرے اندر تپڑ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ پیڑے بھی کون کھا رہا ہے, وہی کھا رہا ہے جو پیڑے کھائے گا. حدیث میں آتا ہے کسی چیز کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس کا نقصان بھی اٹھا رہا ہے. جو رسک لے رہا ہے نا فیصلہ بھی وہی کرے گا. تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ کسی فرد واحد کو بٹھا کے ترغیب دینا, یہ میں کام کبھی نہیں کرتا. اچھا بھائی, کیا سسر اپنے داماد کو زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ جائز ہے تو دلیل دیں, ناجائز ہے تو دلیل دیں. سسر کا اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دینا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. کیوں بے وقوفی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ وہی بات ہے, جب بیٹے کو ترغیب نہیں دی جائے گی اس نے خود ہی کرے, وہ کرنی ہے تو سسر کو ترغیب. سسر کی بیٹی پہ سوکن آئے گی, بیٹی کو ایک غم یہ ہوگا کہ میرے اوپر سوکن آئی ہے, دوسرا غم یہ ہوگا کہ سوکن لانے والا کون ہے, میرا باپ ہے. 2004 میں نا میری یہ 4 شادیوں کی تحریک عروج پر تھی. اس وقت میری کوئی بیٹی بھی نہیں تھی, یعنی میری اولادوں میں 2 بیٹے تھے, بیٹی نہیں تھی. لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ جو علماء دوسری شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں اپنے دامادوں کو دینا. میں نے اس وقت بھی یہ فتویٰ دیا تھا کہ سسر داماد کو ترغیب نہیں دے گا, کیونکہ اس سے باپ بیٹی کا رشتہ خراب ہوتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بہنوں کو نکاح میں جمع مت کرو. وجہ کیا ہے؟ 2 بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ نبی کی حدیث ہے. یہ جو اسلام میں منع ہے نا 2 بہنوں سے نکاح, اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلے تو دونوں بہنیں تھیں, اب کیا بن جائیں گی, سوکنے. حالانکہ وہاں بھی 2 شادیاں ہو رہی ہیں, ان کا اس کے علاوہ کسی اور سے کرو تاکہ سوکن ہے تو سوکن ہی رہے, وہ بہن سوکن نہ بنے. تو آپ مجھے بتاؤ, جب باپ ترغیب دے گا داماد کو تم دوسری شادی کرو, تو باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ باپ بیٹی والا رہے گا؟ جو نفرت عورت کو سوکن سے ہوگی کہ یہ میری محبت میں شریک بن رہی ہے, اس نفرت کا ذمہ دار بیٹی کس کو ٹھہرائے گی؟ باپ کو. تو یہ باپ کا کام نہیں ہے, یہ بیوقوفی والا کام ہے. میں تو ان عورتوں کو بھی منع کرتا ہوں جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا رہی ہوتی ہے. تمہارا کیا لینا دینا یار اس سے؟ بولا تپڑا تو کر لے بھائی, ہمیں کیوں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے.
جب کر لے گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اب نمٹنا کیسے ہے. تو اس لیے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے اپنے میاؤں کے لیے دوسری رشتہ. تو ہاں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ بیوی نے دوسری شادی کرائی اور وہ کامیاب بھی ہوئی, دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں, لیکن یہ ایک آٹے میں نمک کے برابر کچھ جزوی واقعات ہوتے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا. نہ اپنی بیوی کو ان چیزوں میں انوالو کیا کرو. ٹھیک ہے عورت پہ یہی سوٹ کرتا ہے, وہ کیوں لائے بھائی اپنے میاں پہ سوکن. یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے بکرے کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جب چھری پھیرنی ہو تو لیٹ جانا آ کے. قربانی کا بکرا کہے گا تیرے میں تب پڑے تو گرا دے بھائی, کیا خیال ہے. بلکہ وہ بیل زیادہ مضبوط ہے جو زیادہ ٹانگیں مارے. جو بیل آتا ہی لیٹ جائے کہ ذبح کر دے, اس کا تو گوشت کھانے کا بھی دل نہیں کرتا انسان کا. پتہ نہیں کیا کھلایا اس کو, اس کے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی. عورت کی محبت یہی ہے تو کر کے دکھا. آدمی کی مردانگی ہے, بیگم ہو چکی ہے, اتفاق سے ہو گئی, اب کیا کرو, بس ہو گئی ہے, برداشت کرو. تو یہ دونوں کا کھیل ہے. تو امہات المومنین سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پہ تھوڑا سا افسوس ہوا تھا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دے دی مزید نکاح کی. پہلے اللہ نے پابندی لگائی کہ آپ کو ان بیویوں سے زیادہ مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے, پھر اللہ نے اجازت دے دی تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا, ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک. یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات پوری کرنے میں ہی لگا ہوا ہے. سیدہ عائشہ کے الفاظ. اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ بس آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. لیکن پھر نبی نے کی نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ آپ کے لیے مزید نکاح حلال نہیں ہے, پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اجازت ہے, لیکن نبی نے کی نہیں پھر. تو یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر میں تھیں تو اس وقت نبی کے نکاح میں حضرت سودا تھیں اور حضرت عائشہ, نبی کی 2 زوجہ تھیں. شروع میں تو 2 ہی تھی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران جو اونٹ کی ڈولی ہوتی ہے نا جس میں پہلے سفر کرتی, تو وہ حضرت سودا کے ساتھ بیٹھ گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنا پاؤں ڈولی سے باہر نکالا کہ کوئی بچھو مجھے کاٹ لے. تو یہ تو محبت ہے نا, یہ محبت ہے. تبھی 2 شادیوں کے بعد ظرف بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لڑائی محبت میں ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے. اب ہو تو لڑائی رہی لیکن محبت میں ہو رہی ہے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ ٹینشن تو ہوگی لیکن چونکہ محبت میں ہو رہی ہے کیا کرے آدمی. تو یہ تھوڑا سا آدمیوں کا کام ہے, پجاموں کا کام نہیں ہے. بہرحال میں خواتین کو کہتا ہوں کہ اتنا ایگریسو نہ ہو جایا کرو. اب ایسا نہ ہو میرا بیان سن کے خواتین کہ اچھا پھر تو بالکل ٹھیک ہے, ہمیں تو اور جذباتی ہونا چاہیے. نہیں بھائی, یہ کام حلال ہے. ان کو تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ناجائز منہ مارنا شروع کر دے. اور جو غم سوکن کا عورت کو ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے, اس کے بعد بالکل نارمل ہو جاتی ہیں اگر وہ صبر کرنا چاہے. جب میرے حالات تھے جو شروع میں, وہ ہمیشہ تھوڑی رہے ہیں, سب روٹین نارمل ہو جاتی ہے. تو لیکن عورت اگر صبر کرنا چاہے, تقدیر پہ راضی رہے کہ جو مقدر تھا ہو گیا, تو صبر کرنا چاہے گی تو صبر آ جائے گا. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ جیسا اس نے بنایا ہوا ہے. تو لیکن صبر نہیں کرنا چاہے گی تو نہیں آئے گا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں بیلنس رائے رکھتا ہوں کہ نہ شوہر کی شادی کراؤ, نہ شادی کا پتہ چلے تو اتنا بڑا ہنگامہ کرو کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی خود کرائے, کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے. ہاں یہ فرمایا کہ اگر کر لے نا وہ تو دوسری عورت کو طلاق نہ دلوائے. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اپنی سوکن کو اپنی شوہر کی دوسری بیوی کو طلاق نہ دلوائے. یہ صحیح حدیث ہے. کیوں نہ طلاق دلوائے؟ فرمایا کہ اس کے مقدر میں جو ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. کیونکہ عورت سمجھتی ہے نا میرا شوہر کی محبت بھی ڈیوائیڈ ہو گئی, خرچہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا. تو فرمایا تقدیر پہ راضی رہے, تمہیں تمہاری مقدر میں جو کچھ ہے وہ ملے گا. طلاق دلوانے سے یہ نہیں ہوگا تمہیں زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے شوہر کی آمدنی چلی جائے, ہو سکتا ہے اس کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے کہ جتنی پہلے محبت تھی اس سے بھی جاؤ. تو جو ہونا تھا ہو گیا, اس پہ صبر کرو. صبر پہ اللہ کی طرف سے کہ جراثیم کے ٹیسٹ کی لیب ہوتی ہے, اس سے ہر وقت صبح شلوار ہر نماز سے پہلے چیک کریں. میرا مقصد یہ سوال پوچھنے والے کا مذاق اڑانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ بھائی جب یقین ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو اگر ایک آدھ قطرہ نکلا ہے تو وہ ویسے ہی معاف ہے, البتہ وضو ٹوٹ جائے گا تو وضو دوبارہ کر لو. اور اگر لگا ہو کہ یہ پیشاب کا قطرہ نکل کے پھیل گیا ہوگا, اندازوں پہ ہی عمل ہوگا, اس کے لیے خوردبینوں سے نہیں مشاہدہ کیا جائے گا. تو اندازے سے شلوار کی وہ جگہ دھو لو. اس کے لیے ایکوریٹ وہی جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ جگہ کہاں پتہ ہے کہ کدھر لگا تھا یار. اور اس کے لیے یہ بھی نہیں کہ پوری شلوار دھو, اندازہ لگاؤ کہ شاید یہاں لگا ہوگا, تو اس اندازے سے آپ نے دھو لیا. اور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ 3 دفعہ دھو, تو اب نلکے سے چونکہ دھوتے ہیں تو نلکا جاری پانی کے حکم میں ہے, تو اس میں 3 دفعہ بھی ضروری نہیں ہے. نلکا بہا دیا اور اچھی طرح اس کو رگڑ دیا, وہ 3 دفعہ خود بخود ہو جاتا ہے. پہلے تو برتن میں ڈبوتے تھے نا, تو اس میں 3 دفعہ ضروری تھا, اب 3 دفعہ نہیں ہے. نلکا کھولا آپ نے, شلوار اس کے نیچے رکھی, جو وہ حصہ خالی جان خیال ہوگا کہ یہ جگہ میں قطرہ لگ گیا ہوگا, اس کو یوں کیا, بس نچوڑا, چلو بھائی. اس سے زیادہ
मत जाओ आगे, वरना पूरी जिंदगी शलवार में गुजर जाएगी आपकी। मैं जब फतवे का काम मैंने तहरीरी शुरू किया जामिया रशीद ने, एक आदमी ने सवाल भेजा कि मुझे शक होता है पता नहीं इहतलाम हुआ है, नाइट फॉल हुआ है, मैं सुबह उठ के अपनी शलवार चेक करता हूँ, फिर गौर से देखता हूँ भाई डिज़ाइन ये हो। तो मैंने उसका जवाब लिखा, मैंने कहा सुबह सुबह शलवार का मुताला करना, कुरान पढ़ो, मुनाजात मकबूला पढ़ो, कोई अच्छी किताब पढ़ो। ये पढ़ क्या रहा है? शलवार पढ़ रहा है अपनी सुबह बैठ के। इससे दीन बदनाम होता है यार। कहते हैं बरेलवी पड़ोसी अगर मुहर्रम या रबीउल अव्वल में खाना भेजें तो क्या ये खाना जायज़ है, या इस खाने की कीमत अगर सदका दें? खाना रख लें, पड़ोसी हैं तो वापस ना करें, वो बुरा मानेंगे। बस उनको ये बता दें कि हम इसे ठीक नहीं समझते, उनको पता ही होता है कि ठीक नहीं समझते ये, तो बस रख लें, खा लें उसको। वो जो भेज रहे होते हैं ना, वो खाना गैरुल्लाह का नहीं होता, यानी किसी बुजुर्ग के नाम का खाना नहीं होता, वो अल्लाह ही के लिए होता है, लेकिन एक बिदअत है। तो बिदअत की तायीद इससे होती है कि किसी के इस अमल को कबूल कर लें आप। जैसे उन्होंने खाना भेजा, आपने ले लिया, तो वो ये समझेगा यार ये इसको जायज़ समझते हैं, ये बिदअत की एक तायीद हो रही है। तो इसलिए उसूली तौर पर तो ये खाना लिया ही ना जाए। उनको बता दिया जाए कि हम इस अमल को पसंद नहीं करते। लेकिन अब इस तकल्लुफ़ की भी इसलिए ज़रूरत नहीं।